اللہ کا ولی کون؟ کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کچھ انوکھی قسم کے مافوق الفطرت آدمیوں کو سمجھ رکھا ہے جن سے عجیب و غریب کرامتیں اور شعبدے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق پھر یہ بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ دیکھا جائے ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ موحد ہیں یا مشرک، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں، پاک دامن اور حلال و حرام کا خیال رکھنے والے بھی ہیں یا نہیں۔ حالانکہ اس قسم کی چیزیں اور شعبدے تو شیطانوں اور ان کے چیلوں مثلاً ہندو جوگیوں سے بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مسمرزم اور ہپنٹزم کے ماہرین بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء یعنی دوستوں کی پہچان خود بتائی ہے کہ الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعتقاد کو درست کر لیا، وکانوا یتقون، اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہے۔ لفظ کانا تقوی کے استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان جو عقیدہ و عمل درست کر لے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لے وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن لوگ جنگلوں اور پہاڑوں کے عافیت خانوں میں یا خانقاہوں کے حجروں میں ولیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں جان و مال قربان کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ کا ولی دوست کون ہو سکتا ہے؟ ولی وہ نہیں جسے سرخاب کا پر لگا ہوا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرمان کے مطابق تمام اہل ایمان کا ولی ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی دوست ہے جو ایمان لائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اور دیکھیے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ جن کا ولی ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں ہی کا ولی ہے، دشمنوں کا ولی ہرگز نہیں۔ پھر دوستی اور دشمنی کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں، کوئی بھی شخص یا اللہ کا دوست ہوگا یا دشمن۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں یا دشمن۔ اللہ کے یہ دوست ہر طبقے میں موجود ہیں، علماء، تاجر، صنعت کار، مزدور، کاشتکار۔ غرض ضروری نہیں کہ پیر یا مولوی ہی ولی ہو، بلکہ ہر طبقے میں ایمان اور تقوی والے لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ البتہ ایسا شخص جو غیب کی باتیں بتاتا ہو یا کائنات میں قدرت و اختیار رکھنے کی ڈینگ مارتا ہو، یا لوگ اس کے سامنے اس کی یہ شان بیان کرتے ہوں اور وہ چپ رہ کر ان کی تائید کرتا ہو، وہ رحمان کا ولی ہرگز نہیں، وہ تو شیطان کا ولی ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اولیاء کے درجے یقیناً مختلف ہیں۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خلت، ولایت اور دوستی دوسرے رسولوں کو بھی حاصل نہیں ہو سکی، عام آدمی کو کیسے مل سکتی ہے؟ پھر انبیاء میں بھی درجے ہیں۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ اسی طرح اہل ایمان کے ایمان و تقوی کے فرق کے مطابق ان کی ولایت میں بھی فرق ہوگا۔ ہاں کوئی بھی مخلص مومن اللہ کی ولایت سے یکسر محروم نہیں، اور یہ دوستی اپنے درجے کے مطابق قیامت کے دن کسی نہ کسی وقت ضرور کام آئے گی۔ پھر کافر بھی خواہش کریں گے کہ کاش ہم کسی درجے کے بھی مسلمان ہوتے۔ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 2۔ یعنی جن کے دل میں ذرہ برابر یا اس سے بھی کم ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس نے بھی خالص اللہ کی عبادت کی ہے اسے جہنم سے باہر نکالو، تو فرشتے انہیں پیشانیوں پر سجدوں کے نشان سے پہچان کر باہر نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام قرار دیا ہے۔ بخاری 206۔ تو کفار چاہیں گے کاش دنیا میں ہم بھی مسلم بن جاتے، خواہ کسی درجے کے،
تاکہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں نہ رہتے۔ حوالہ تفسیر حافظ عبدالسلام۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔